بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ نساء کی ابتدا ہوتی ہے اسی پارہ کے اندر۔ چوتھے پارے کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یعنی اس میں اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا نام نیکی ہے۔ اس کے بعد اس میں بیت اللہ شریف کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ اس مبارک شہر میں ہے اور اس میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں جس میں سے ایک نشانی وہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں یعنی خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا اور ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو میں نے اس اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ وہ کس طرح سے کہ اسلام سے پہلے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے بھی پیاسے تھے، جب اسلام آتا ہے تو یہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں اور ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی نعمت کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پھر تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب یہاں پر جو ارشاد ہوا ہے حبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو اب یہ جو اللہ کی رسی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ اللہ کی رسی یہ قرآن کریم ہے، جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے گویا وہ اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، یعنی جماعت المسلمین۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بندوں کی، 4 بندوں کی، 7 بندوں کی ایک جماعت بن گئی اور اسی کو حق بات سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر جو اگلی بات ہے، جو اگلا مضمون جس کو ہائی لائٹ کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی چیز کا حکم دینا اور بری چیز سے منع کرنا۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے، بری باتوں سے منع کرے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اسی مضمون کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پھر جو امر بالمعروف ہے یہاں پر جس کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا ہے، اس امر بالمعروف کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم ضرور امر بالمعروف کرو گے یعنی نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے
کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا ابتدائی حصہ تو یہی ہے کہ یا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، یا پھر اللہ رب العزت تم پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا، ایسے یعنی ظالم لوگوں کو تمہارا حکمران بنا دے گا کہ پھر تم دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس کے دو نقصان ہیں امر بالمعروف کو ترک کرنے کے، نمبر 1 دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور نمبر 2 ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر امر بالمعروف کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ پر کھڑا ہو کر حق کی بات کر سکتا تھا لیکن وہ اس جگہ پر کھڑا ہو کر حق کی بات نہیں کرتا تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات سے پھرنا یعنی حق بات نہ کہنا، یہ نہ تو تمہیں یہ موت سے بچا سکتا ہے اور نہ اس سے تمہارے رزق میں کوئی کمی آ سکتی۔ یعنی 2 ہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حق بات نہیں کہتا، امر بالمعروف سے دور رہتا ہے اور نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو باتیں اس کا نتیجہ ہوتی ہیں، ایک بات کہنا تمہیں موت سے مقدم نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہارے حصے کا رزق چھین سکتا ہے۔ جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، ہر حال میں تمہیں وہ رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف یہ ایک بہترین جہاد ہے، اور امر بالمعروف نہ کرنے کا انجام کس قدر سنگین ہے، جس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جہاز ہو جس کی 2 عمارتیں ہوں، یعنی بحری جہاز ہو جو 2 منزلہ ہو، اور وہ آپس میں کرہ ڈالیں، اس میں ایک قوم جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ جہاز کے اوپر والے پورشن میں رہنا شروع کر دے، دوسرا جو گروہ ہے وہ نیچے والے پورشن میں رہنا شروع کر دے۔ اب جو نیچے والا پورشن ہے اس میں رہنے والے لوگوں نے پانی لینا ہے تو وہ اوپر آئیں پانی لینے کے لیے، تو اوپر والوں کو اس سے تکلیف واقع ہو، تو اب نیچے والے یہ خیال کریں کہ اب چونکہ اوپر والے ہمارے اس کام کی وجہ سے مشقت میں پڑتے ہیں تو وہ کلہاڑا لے کر وہ نیچے جو تختہ ہے اس کو توڑنا شروع کر دے۔ اوپر والا پوچھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے میرے اوپر آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اب میں نیچے اس تختے کو پھاڑ کر یہاں سے پانی نکالوں گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے اس نیچے والے بندے کو اس کام کے کرنے سے منع نہیں کرتے تو پھر وہ اس کو بھی ہلاکت میں چھوڑ دیں گے اور وہ خود بھی ہلاکت میں پڑیں گے، لیکن اگر وہ اس کام سے منع کریں گے تو پھر وہ اس کو بھی محفوظ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بھی اس کام سے، اس ہلاکت سے محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ تختہ توڑے گا تو اس میں پانی آ جائے گا اوپر جہاز میں اور وہ سارے کا سارا جہاز اس میں ڈوب جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔